اور سارا گھر جو ہے واش کرنا ہے مجھے، برتن واش کرنے ہیں، اور میں چائے کی بہت شوقین ہوں دوستوں. تو اپنے لیے ابھی جو ہے سبزی بنا رہی ہوں. بھنڈی مجھے بہت پسند ہے، چاہے وہ 10 دن کی بھی بھنڈی اگر مجھے کوئی کھلائے تو مجھے کوئی گلا نہیں ہوگا اگر فریج میں پڑی ہو. یہ مجھے بہت پسند ہے. میں اپنے لیے تھوڑا سا پکا رہی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو پسند نہیں ہے. اور میرے بچوں کو انڈا، چکن، سموسے، رول یہ چیزیں پسند ہوتے ہیں. یہ دیکھیں شایان مجھے بہت تنگ کرتا ہے، موبائل بار بار لیتا ہے مجھ سے. اور یہ ہمارے گھر میں یہ ایک ہی لڑکا ہے، تو یہ بیچارہ لڑکیوں کے بیچ میں جو ہے بڑا ہو رہا ہے، تو یہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کو یہ پشتو میں بولتا ہے لیکن اس کو اردو سمجھ آتی ہے. ہاں شایان اور بس یہ میرا شہزادہ ہے اور یہ میری شہزادی ہے. سوزین میرا چینل سوزی کے نام سے ہے، یعنی یہ میں نے اپنی بیٹی کے نام سے رکھا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. سوزی کھلونے کہاں ہے تمہارے؟ ہاں سارے اوپر پڑے. اوئے یہ نیچے بیٹی ہے اور میں ابھی اس کو بہت سارے کھلونے دیتی ہوں. یہ لو بیٹا، یہ لو. چلو اور گن نہیں پھیلاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں اب میں سٹوری اپلوڈ کروں گی. رات کے ٹائم میں یہ اپلوڈ کروں گی یہ ویڈیو، اور سٹوری میں رات کو ہمیشہ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ مجھے تھوڑا خوف آئے اور تھوڑا ڈر لگے اور تھوڑا سا میری جو آواز ہے اس میں آپ لوگ کو خوف نظر آئے اور آپ لوگوں کو مزہ آئے. اس لیے اس ٹائم میں نے سوچا چلو تھوڑی سی اپنی لائف آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. کراچی مجھے بہت پسند ہے، میری جان ہے. میں سوات میں پیدا ہوئی ہوں. وہاں بہت سرد علاقہ ہے، برفباریاں ہوتی ہے، لیکن کراچی کی ہوا واہ واہ. یہ دیکھیں میں انوائٹ کرتی ہوں جو لوگ پاکستان آنا چاہتے کراچی ضرور دیکھیں. اوکے ٹھیک ہے دوستوں، اب میں کہانی کی طرف آتی ہوں. یہ کہانی، یہ سٹوری جو ہے، یہ واقعہ جو ہے میری خالہ کے ساتھ پیش آیا. آج سے تقریباً 14 سال پہلے اس کی وہ کہتی اب اس کی بیٹی 14 سال کی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہوئی تھی. تو چونکہ ابھی اس کی بیٹی کا 8واں یا 9واں دن تھا، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، جو مطلب اس عورت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ جو شیطانی قوتیں ہوتی ہے اور جنات وغیرہ ان کا بہت زیادہ ان دنوں میں اٹریکشن ہوتا ہے اس عورت کی طرف کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ڈرایا جائے یا کچھ بھی، مطلب اس پہ غالب آ جائے، اس کی وجود کو قابو کرے اس طرح. تو وہ کہتی ہے کہ میں اکیلی تھی، تو ہاں گھر والے کسی دعوت پہ گئے تھے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اکیلی تھی، تو گھر والے کسی دعوت پہ گئے تھے، تو میرے ساتھ 2-3 بچوں کو چھوڑا ہوا تھا. ایک 7 سال کا، ایک 6 سال کا، اس طرح ایک 8 سال کا. تو وہ تینوں گلی میں کھیل رہے تھے. میں کمرے میں تھی تو اپنے بیٹی کو مطلب صاف صفائی اس کی کر رہی تھی. جو چھوٹی بچی ہوئی تھی اس کے ساتھ تھی. تو اچانک مجھے تو پتہ تھا کہ 3 بچے باہر کھیل رہے ہیں، تو اچانک کھڑکی میں میری مری ہوئی خالہ جو تھی وہ کھڑی تھی. میرے کمرے کی کھڑکی میں، میرے کمرے کی کھڑکی جو تھی وہ باہر صحن میں کھلتی تھی. اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ خالہ آپ آئی ہیں؟ تو وہ کہتے کہ ہاں میں آئی ہوں. تم کب نکلو گی کمرے سے؟ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ نکلتی ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو اچانک میرا وجود اس طرح مطلب ٹھنڈا گرم ہو رہا تھا. تو اب میں بیٹی کو اٹھائی ہوئی ہوں کہ چلو اس سے مل لیتی ہوں. پھر اچانک مجھے ایسا لگا کہ مطلب کچھ تو ہے. تو میں نے دوبارہ پیچھے دیکھا، وہ نہیں تھی. لیکن مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ تو مر چکی ہے، کب کے مر گئی ہے یہ. یہ جیسے وہ کہتی مجھے یہ بات یاد آ گئی. میں نے اپنی بیٹی کو تو ویسے بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے چپل وپل چھوڑ دی اور کمرے سے بھاگ نکلی. اب میں بھاگتے بھاگتے صحن کو میں نے چھوڑ دیا. بھاگتے بھاگتے میں گیٹ پہ آ گئی. گیٹ پہ آئی ہوں تو بچوں کو دیکھا، مطلب گیٹ کھلا ہوا تھا، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، تو میں بھی گلی میں آ گئی.
اور بہت شرم آ رہا تھا مجھے، ظاہر سی بات ہے گلی میں کون بیٹھتا ہے، تو میں نے بچوں سے کہا کہ گھر میں کے اندر نہیں جانا، تو جو بڑا تھا اس میں جو 7 سال کا میرا بھتیجا وغیرہ، تو وہ کہتا ہے کہ آپ باہر کیوں آئی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ویسے ہی آئی تازہ ہوا کھانے کے لیے، لیکن اندر نہیں جائیں گے ہم اب، چلو میں نے جلدی دوپٹے سے نقاب بنایا اور کہا کہ چلو ساتھ میں ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا، ان کے گھر چلتے ہیں۔ تو پھر ہم ان کے گھر چلے گئے، اور میں آج بھی مطلب، تو پھر جب ہمارے گھر والے شام کے ٹائم آئے، میں نے بچوں سے کہا آپ لوگ گلی میں ہی رہو، جب وہ جاتے مجھے بتاؤ۔ پھر جب گھر والے آ گئے تو میں آئی، شام سے تھوڑا پہلے وہ لوگ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کیوں تھی؟ تو پھر میں نے کہا آپ لوگ بیٹھے، اور میں نے انہیں کہا کہ میں بہت ڈر گئی ہوں، تو سب نے کہا کیسے؟ خیر سب نے یقین کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب میں پڑوسیوں کے گھر میں بیٹھی تھی، جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوئے، جس پر میری امی بہت خفا تھی، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے عورتوں پر بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور خاص کر ان دنوں میں جب آپ کے یہاں ولادت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں پھر ہر رات اور ہر وقت ڈرتی تھی، اور اس کھڑکی کو میں بالکل زیادہ نہیں دیکھتی تھی، اور جب بھی دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا ابھی وہ دوبارہ آ جائے گی، ابھی وہ دوبارہ آ جائے گی۔ یعنی میری ساری زندگی ایسی پھر گزری کہ میں اس گھر میں ڈرتی رہی، کیونکہ میرے ساتھ تو واقعی ہوا تھا، اور مجھے اس کا وہ خوفناک چہرہ ابھی تک یاد ہے، اور وہ بہت شفقت اور پیار سے بات کر رہی تھی، لیکن میں پھر ظاہر سی بات ہے بندے کو ڈر تو لگتا ہے کہ ایک مرا ہوا انسان آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو جنات کسی کا بھی روپ اختیار کر کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت ڈرتی ہوں اب، اور رات کے ٹائم، اور مطلب میرے ہسبینڈ مجھے بہت ڈانٹتے کہ ایک تو آپ بچی بن گئی ہو، جیسی ہی رات ہوتی ہے میں ایسی جگہوں پہ، مطلب ہمارا گھر بہت بڑا ہے، تو میں ایسے کمروں میں اور ایسی جگہوں پہ پھر نہیں جاتی جو کہ بند پڑے ہو یا وہاں کوئی نہ ہو، تو پھر میں نہیں جاتی، اور بہت ڈرتی ہوں، رات کو بھی ڈرتی ہوں۔ اس کی آواز بھی مجھے اب تک یاد ہے کہ ہاں میں تو تمہیں دیکھ رہی ہوں کب سے، تم نکل ہی نہیں رہی کمرے سے باہر۔ تو وہ کہتی مجھے یہ الفاظ آج بھی یاد ہے، اور کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ شاید تمہارا وہم ہوگا یہ، کیونکہ کچھ چیزیں بالکل حقیقت میں جب آپ کے ساتھ ہوتی تو، اور پھر جب سب کو پتہ تھا کہ یار اتنی بڑی عورت جھوٹ تو نہیں بولے گی اور پڑوسیوں کے گھر میں تو نہیں بیٹھے گی، خیر سب نے مجھے اتنا تو حوصلہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ اکیلی تھی تو شاید ڈرا دیا ہے آپ کو۔ تو اب اس گھر میں صرف وہ مطلب میری جو خالہ تھی وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ بہت سارے اور میرے دیوروں کی شادیاں ہوئی ہے، تو اب جب ان کے بچے مطلب کوئی بچہ ہو جاتا ہے گھر میں، تو ہم کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جاتا، مطلب اسی طرح اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، 3-4 لوگ تو ضرور گھر میں ہوتے ہیں، عورتیں یعنی ان دنوں میں بالکل نہیں جاتے جب تک وہ چلہ کہتے اسے کیا کہتے وہ ختم نہیں ہوتا، جو 40 دن پورے نہیں ہوتے بچے کا، تو ہم لوگ باہر نہیں نکلتے۔ تو ہاں دوستو، یہ 40 دن کا ٹائم اکثر بتایا جاتا ہے کہ اس میں بہت خطرات ہوتے ہیں بچے کو بھی اور ماں کو بھی، کیونکہ بس میں نے بتا دیا کہ یہ چیزیں اٹریکٹ ہوتی ہے بچے کی طرف بھی اور اس عورت کی طرف بھی، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا مطلب اسی وجہ سے یہ لوگ زیادہ تر جہاں کہتے ہیں نا کہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا پھر تو یہ چیزیں تو پھر وہاں ہوتی ہی ہوتی ہے، تو 40 دن تک تو نماز وہ عورت نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے منہ سے اس طرح بولنا وہ بھی نہیں کرتی پھر، کیونکہ وہ پھر تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ اسٹوری تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور دوستو پلیز 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 یار پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں، میرے اسٹوریز کو سنا کریں، میں بہت ہی محنت سے بناتی ہوں، کیونکہ جس گھر میں بہت زیادہ بچے ہو اس گھر میں خاموشی سے اسٹوری یا ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ میرا ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا، میں بس جس ٹائم مجھے پتہ چلے کہ یا تو بچے نہیں ہے یا سو رہے یا خاموش ہے، تو میں جلدی جلدی کوئی نہ کوئی ویڈیو یا اسٹوری اپلوڈ کرنے لگتی ہوں۔ اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔